دوستو، یہودی دھرم کو ہماری دنیا کے سب سے پرانے دھرموں میں سے ایک دھرم مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کا اتہاس حد سے زیادہ پرانا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم کی گنتی دنیا کے ان مذاہب کے ساتھ بھی کی جاتی ہے کہ جن کو آسمانی یا پھر ابراہیمی مذاہب کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی دھرم کے علاوہ ان آسمانی مذاہب کی لسٹ میں اسلام اور عیسائی دھرم کو بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کچھ خاص مذاہب کے اندر نہ صرف آسمانی کتابوں پر اپنے اپنے حساب سے یقین رکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبروں یعنی نبیوں کو بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ابراہیمی مذاہب کے اندر بہت ساری سملر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ ان تینوں ہی دھرموں کا رشتہ اوپر جا کر کسی نہ کسی طرح سے خدا کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو دنیا کے بہت سارے لوگ ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان تینوں ہی ریلیجنز کو ابراہیمی مذاہب کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں جو بہت ساری کامن یعنی ایک سی چیزیں موجود ہیں، ان میں فرشتے بھی ہیں۔ یعنی جس طرح سے مسلمان فرشتوں کو مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے خدا کی ایک مخلوق ہے جو خدا کے آرڈر پر اس کے دیے ہوئے کاموں کو کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے عیسائی اور یہودی لوگ بھی فرشتے کو مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے گاڈ کی طرف سے دیے گئے اپنے اپنے کاموں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ بات کریں اگر اسلام کی تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ مذہب اسلام کے مطابق ویسے تو فرشتوں کی تعداد یعنی فرشتوں کی آبادی بے شمار ہے، مگر ان بے شمار فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتے ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خاص مانے جاتے ہیں، یعنی جو پوزیشن کے حساب سے بھی ان سبھی فرشتوں سے سب سے اوپر ہیں۔ ان میں سے پہلے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جبکہ دوسرے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور جبکہ چوتھے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان چاروں ہی فرشتوں کو خدا کی طرف سے کچھ خاص رسپانسبلٹیز بھی دی گئی ہیں۔ جہاں ایک طرف سب سے بڑے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام وہی پہنچانا ہے، یعنی خدا کا پیغام، خدا کا میسج اس کے پیغمبروں تک پہنچانا ہے، تو وہیں دوسری طرف جو دوسرے فرشتے ہیں یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام دنیا میں بارش کرنا اور لوگوں تک ان کا رزق پہنچانا ہے۔ بات کریں اگر تیسرے فرشتے کی یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی تو ان کا کام سور پھونکنا ہے، جبکہ چوتھے اور آخری فرشتے یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام لوگوں کی روح قبض کرنا ہے، یعنی کہ وہ ایک موت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو موت آتی ہے تو ان کی روح کو وہی نکالتے ہیں۔ مگر دوستو، آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ بھلے ہی یہودی دھرم میں بھی اسلام کی طرح ہی فرشتوں پر یقین رکھا جاتا ہے اور انہی سبھی فرشتوں کو مانا بھی جاتا ہے، مگر جہاں ایک طرف مسلمان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام کے فرشتے کو سب سے زیادہ بڑا فرشتہ مانتے ہیں، یعنی پوزیشن کے حساب سے سب سے اوپر مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف یہودی لوگ اسی فرشتے کو ہی اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر ایک فرشتے کو یہودی لوگ اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، وہ بھی ایک ایسے فرشتے کو کہ جس کو پوزیشن کے حساب سے اسلام مذہب میں سب سے بڑا فرشتہ کہا گیا ہے؟ تو دراصل دوستو، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم کو ذرا اتہاس میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار یہودیوں کا ایک گروپ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور یہودیوں کی اس جماعت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے چند اہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، چند ایسے اہم اور ضروری سوال کہ جن کا جواب صرف اور صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ اس پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بہتر ہے جو چاہو وہ پوچھو، مگر ہاں وعدہ کرو کہ اگر میں نے تمہارے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیے تو پھر تم لوگ بھی مجھ کو نبی مان لو گے اور میرے فرما بردار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہودیوں کے اس گروپ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور پھر اپنے سوال پوچھنے شروع کیے۔ دوستو، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہودیوں کے اس گروپ کو اپنے سبھی سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک مل گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہماری کتاب یعنی توریت کے اندر جس خاص نبی امی کا ذکر ہے اس کی کیا نشانی ہے، اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، یعنی کون سا فرشتہ اس کے پاس خدا کا میسج لے کر آتا ہے۔ اس پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں تب بھی اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس خدا کی قسم کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، اب ذرا سچ سچ بتاؤ کہ کیا میں نے صحیح جواب دیا؟ اس پر یہودیوں کی اس جماعت نے قسم کھا کر بتایا کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔
اس کے بعد یہودیوں کی اس جماعت نے کہا کہ اب ذرا ہمارے اس سوال کے دوسرے ٹکڑے کا بھی جواب دے دیجئے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی ہماری اس بحث کا خاتمہ بھی ہے۔ اس پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، یعنی جبرائیل ہی میرے پاس وحی یعنی کہ خدا کا میسج لے کر آتا ہے، اور وہی پچھلے تمام انبیاء یعنی پچھلے تمام پیغمبروں تک خدا کا پیغام لاتا رہا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ کیا میں نے اس سوال کا جواب بھی صحیح دیا ہے؟ اس پر یہودیوں نے کہا کہ آپ نے جواب تو بالکل ٹھیک دیا ہے، مگر کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور وہی آپ تک پیغام لے کر آتا ہے، اسی لیے ہم نہ تو جبرائیل کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کو مانیں گے، کیونکہ جبرائیل ہمیشہ سختی اور خوریزی لے کر آتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر آپ تک خدا کا پیغام حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آتے ہوتے کہ جو نہ صرف ہمارے دوست ہیں بلکہ ہمیشہ رحمت، پیداواری اور بارش لے کر آتے ہیں تو ہم آپ کی بات ضرور مانتے۔ دوستو، یہودیوں کے اس گروپ اور آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ ہونے والے اسی واقعے کے بعد ہی قرآن میں سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کہہ دو کہ وہ شخص کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کو غصے سے مر جانا چاہیے، اس نے تو خدا کے حکم سے تمہارے دل پر یہ کتاب اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔